الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، ہم لوگوں نے گزشتہ 2 جمعوں کے اندر جو گفتگو کی تھی اس کا موضوع تھا بدعت۔ کیا تھا موضوع ہم لوگوں کا؟ بدعات۔ اور اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بدعات کو سمجھایا، اس کا تعارف بتایا، اس کی کیا تعریف ہے، بدعات کہتے کسے ہیں، اور بدعات کے بارے میں احادیث میں کیا وارد ہے، اور کس طریقے سے بدعات آپ کا قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ عمل ہی قابل قبول ہوگا جو اتباع شریعت میں کیا گیا ہو، جو سنت کے موافق اور مطابق ہو۔ اسی عمل کے کرنے کا نام دین ہے، اسلام ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر آپ کوئی نئی چیز دین کے نام پر کر رہے ہیں تو وہ گمراہی کا ذریعہ ہے، جہنم تک لے جانے کا راستہ ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتلائی تھی، اور بدعت کی تعریف آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ دین میں کسی ایسی چیز کو داخل کرنا یا کسی عمل کو دین سمجھ کر کرنا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر ایک ایسا عمل جو آپ دین سمجھ کر کر رہے ہیں جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنا کرتی ہے۔ یا یہ کہ دین نے کسی امر کا ہمیں حکم دیا کسی کام کے کرنے کا، تو جتنا حکم دیا ہے اس سے بڑھا چڑھا کر اس کام کو انجام دینا، جتنا حکم دیا ہے اس سے بڑھا چڑھا کر اس کام کو انجام دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بدعت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو بات بتلائی گئی تھی کہ آپ کو بدعت و خرافات سے بچنا ہے، دین کے نام پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے یا اس کو دین کا کام نہیں سمجھنا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق اور رشتہ نہ ہو، بلکہ بعد میں آنے والوں نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو اور اس کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو۔ یہ تو تھی بات بدعت کے سلسلے میں جو پچھلے 2 ہفتوں میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج ہم اور آپ جو بات کریں گے وہ کریں گے سنت کے بارے میں۔ اس کے بارے میں کریں گے؟ سنت کے بارے میں۔ جو آپ سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ سنت کے مطابق عمل کیجئے، سنت کے مطابق زندگی گزاریے، تو آج ہم اور آپ جانیں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کی تعریف کیا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، اس کو آج ہم اور آپ جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اور ایک لفظ آپ سنتے ہیں حدیث، کیا سنتے ہیں؟ حدیث۔ تو حدیث کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ حدیث کسے کہتے ہیں، اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، آیا دونوں ایک ہی چیز ہیں، یا یہ کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، یا یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو حدیث ہے سنت نہیں ہے، یا کچھ چیزیں جو سنت ہے پر حدیث نہیں ہے۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حدیث بھی ہیں اور سنت بھی ہیں۔ تو اس فرق کو بھی ہم اور آپ آج جانیں گے اور
سمجھیں گے تاکہ آپ کے لیے صحیح دین کا انتخاب کرنا آسان ہو۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، فلاں موقع پر یہ کام کرو، حالانکہ ہم نے بتلایا کہ دیکھیے یہ کام کیا ہے، بدعات کے زمرے میں آتا ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ان کاموں سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے کام کرنے کو لے کر لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ کام کریے چونکہ یہ کام حدیث میں موجود ہے، یہ کام کریے چونکہ یہ کام حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آیا جن جن باتوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے سب کو کرنا ہے؟ آیا جن جن باتوں کا ذکر آیا ہے، جو بھی تذکرہ حدیث کے اندر کیا گیا ہے، ان سب کو انجام دینا ہے، یا یہ کہ ان حدیثوں پر عمل کرنا ہے جو سنت بھی ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس طریقے سے دین میں نئی چیزیں داخل کرنا منع ہے اور اس کو آپ عمل نہیں کر سکتے دین سمجھ کر۔ اسی طریقے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے اندر جو بھی بات ہے وہ عمل میں لائیے آپ، آئی بات سمجھ میں، بلکہ وہ حدیثیں عمل میں آئیں گی جو سنت ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور کیسے جانیں گے کون حدیث ہے اور کون سی بات سنت ہے۔ یہ ساری باتیں آج آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، یہ تھوڑا سا، یہ کیا ہے، عام تقریر تو آپ روزانہ سنتے ہیں، برسوں سے پوری زندگی سنتے آ رہے ہیں، میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ دین کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ جب تک آپ دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں، عمل میں دین صحیح طریقے سے آ نہیں سکے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب تک دین کا صحیح علم نہیں ہوگا، دین کا صحیح مفہوم آپ نہیں سمجھیں گے، تب تک عملی طور پر آپ صحیح مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ عملی طور پر صحیح مسلمان بننے کے لیے علمی طور پر بھی آپ کو دین کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری اور لازمی ہے۔ لہذا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کا کیا ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ سب سے پہلے آج جانیے۔ دیکھیے آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے تو لفظ حدیث کا جو آپ کو معنی ملے گا وہ ملے گا بات، کوئی بھی بات، کسی کی بھی بات کیا ہے، حدیث ہے، کلام ہے۔ آپ کی بات کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے ڈکشنری کے حساب سے، یہ حدیث ہے، یعنی حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے کلام، گفتگو، بات، کوئی بھی بات کیا ہے، حدیث۔ لیکن اصطلاح شریعت میں، اسلام میں حدیث کہتے ہیں 4 چیزوں کو۔ اصطلاح شریعت میں حدیث نام ہے 4 چیزوں کا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کا، جو بھی آپ نے کہا، جو بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلا، وہ کیا ہے، حدیث، ایک۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا، آپ کا عمل، آپ کا فعل، یہ کیا ہے، حدیث۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو برقرار رکھا، کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، آپ نے ان کو اس سے منع نہیں کیا، یا آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ فلاں صحابی یہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو منع نہیں کروایا، آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کریں اس سے، رک جائے۔ آپ لوگ پوری توجہ میری طرف رکھیے، اندھیرا ہو چاہے روشنی ہو۔ تیسری بات میں نے کیا کہی آپ کو، حدیث کہتے ہیں ان چیزوں کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ کیا مطلب، آپ کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا، آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یا کسی صحابی کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ فلاں صحابی یہ کام انجام دے رہے ہیں اور آپ نے ان کو اس سے روکا نہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، حدیث۔ 3۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کہ آپ کی آنکھیں ایسی کیسی تھیں، آپ کا بال کیسا تھا، آپ کی دندان مبارک کیسی تھی، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، گفتگو کرتے تھے تو ہونٹ کس طریقے سے ہلا کرتی تھی، یہ سارے جو آپ کے احوال ہیں نا، صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، حدیث۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی کہ حدیث 4 چیزوں کا نام ہے۔ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، نکیر نہیں فرمائی کسی صحابی کے کرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی صفات اور احوال، کہ آپ کے بال کا تذکرہ، آپ کی کان کا تذکرہ، آپ کی آنکھ کا تذکرہ، آپ کی ناک کا تذکرہ، یہ ساری شمائل ترمذی میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی جس میں تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک ایسی تھی، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کا زلف ایسا تھا، آپ کے ہاتھ ایسے تھے، آپ کا سینہ ایسا تھا، آپ کا قد ایسا تھا، یہ سارا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو حدیث کن چیزوں کا نام ہوا؟ آپ کے قول کا، آپ کے فعل کا، جن چیزوں کو آپ نے ثابت رکھا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات اور صفات، اس کا بھی نام کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو پہلے تو آپ جان گئے حدیث ہم اور آپ جو سنتے ہیں نا، یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو حدیث ان 4 چیزوں کا نام ہے جس کو ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ حدیث؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے بتائیے نا، سمجھ میں آئی بات؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھیے تبھی آگے چلا جائے گا۔ میں آپ کو شروع میں کہا تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن جاننا ضروری ہے، اس لیے آپ کے سامنے بدعات سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے نا، اور صحیح دین جو آپ کو کہا جاتا ہے نا، صحیح دین پر عمل کیجیے، اس کو سمجھانے کے لیے ساری گفتگو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کا تعلق بھی پچھلے 2 جمعوں کے، بلکہ 3 جمعوں 4 جمعوں کے پورے محرم کی تقریر سے آج کے جمعہ کی بھی تقریر کا کیا ہے؟ تعلق اور نسبت ہے۔ لہذا یہ تو بات ہو گئی حدیث کے بارے میں کہ حدیث ان چیزوں کا نام ہے۔ اب دوسری چیز ہم اور آپ سنتے ہیں وہ ہے سنت۔ کیا سنتے ہیں؟ سنت۔ اب سنت کو جب آپ جا کر دیکھیے گا ڈکشنری کے اندر تو آپ کو جو ترجمہ اور مطلب ملے گا وہ ملے گا راستہ۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ راستے کو۔ طریق، الطریق کا لفظ ملے گا آپ کو، وے ہوتا ہے نا، وے، اسی کا معنی کیا ہے؟ وہ ترجمہ ہے سنت کا۔ تو سنت نام ہے ڈکشنری کے اندر راستے کا، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر اس راستے کا نام سنت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھلایا ہے۔ مطلب الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راستہ، ایک عام راستہ ہے، ایک دینی راستہ ہے، یعنی وہ راستہ جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے، اس راستے کا نام کیا ہے؟ سنت۔ سنت کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین کا وہ راستہ جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سنت۔ آئی بات سمجھ میں؟ سنت ڈکشنری میں کہتے ہیں راستے کو، اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں دینی راستے کو، اس راستے کو جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے۔ تو یہ تو آپ کے سامنے مطلب بیان کیا گیا حدیث اور سنت کا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حدیث اور سنت میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ اس کو آپ جان لیں کہ حدیث اور سنت کے درمیان تعلق تو ہے، لیکن ایسا تعلق نہیں ہے کہ ہر حدیث سنت ہو اور ہر سنت حدیث ہو۔ حدیث اور سنت کے درمیان تعلق تو ہے، لیکن ایسا تعلق نہیں ہے کہ ہر حدیث سنت ہو اور ہر سنت حدیث ہو، بلکہ اس کو علمی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ان کے درمیان تعلق ہے عموم خصوص من وجہین کا، عام خاص من وجہین کا۔ کیا ہوتا ہے یہ بھی مثال سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ لفظ آپ کو بہت ٹیڑھا لگ رہا ہوگا، کون سا لفظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہی میں جب اس کو ڈیفائن کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے حدیث اور سنت کے درمیان تعلق ایسا ہے جیسا تعلق سفید جانور کے درمیان ہے۔ سفید ایک کلر ہے، جانور ایک مخلوق ہے، ایک جنس ہے۔ تو دیکھیے سفید اور جانور میں کیسا تعلق ہے؟ یہ جو پنکھا ہمارے سر کے اوپر دکھ رہا ہے یہ سفید ہے پر جانور نہیں ہے کہ نہیں؟ اوپر جو دکھ رہا ہے ہمیں وہ سفید ہے پر جانور نہیں ہے۔ ایک کالی بھینس گزر رہی ہے سامنے سے، وہ جانور تو ہے پر سفید نہیں ہے۔ بتائیے جو کالی بھینس سامنے گزر رہی ہے وہ جانور تو ہے پر سفید نہیں ہے، لیکن ایک سفید بیل سامنے سے گزر رہی ہے۔ اب بتائیے وہ سفید بھی ہے جانور بھی ہے کہ نہیں؟ جو بیل ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے وہ سفید کلر کا ہے، تو وہ سفید بھی ہے اور بیل بھی ہے۔ لیکن یہ پنکھا صرف سفید ہے جانور نہیں ہے، کالی بھینس صرف جانور ہے سفید نہیں ہے۔ یہی تعلق ہے حدیث اور سنت کے درمیان۔ کیا مطلب؟ بعض حدیث صرف حدیث ہے سنت نہیں ہے، بعض سنت صرف سنت ہے حدیث نہیں ہے، اور بہت سی ایسی روایات ہیں جو حدیث بھی ہیں اور سنت بھی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بعض حدیث صرف حدیث ہے سنت نہیں ہے، بعض سنت صرف سنت ہے
حدیث نہیں ہے، لیکن بہت سی روایات ہیں جو حدیث بھی ہیں اور سنت بھی ہیں۔ اب یہ ہم کیسے جانیں گے کون سی حدیث صرف حدیث ہے سنت نہیں ہے، کون سی سنت صرف سنت ہے سنت نہیں ہے، اور باقی تمام روایات جو ہمارے آپ کے سامنے تو حدیث بھی ہیں اور سنت بھی ہیں، اس کو بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ آپ جا کر قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھیے گا نا تو آپ کو جگہ جگہ پر جو ملے گا وہ ملے گا سنت کے مطابق عمل کرو، میری سنت کو مضبوط پکڑو۔ کہیں آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا کہ میری حدیث کو مضبوط پکڑو۔ کہیں آپ کو قرآن و حدیث کے اندر یہ چیلنج ہے باضابطہ علماء کا کہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ آپ حدیث کو مضبوطی سے پکڑو یا حدیث کے مطابق زندگی گزارو۔ ہاں آپ کو لفظ ملے گا سنت کو مضبوطی سے پکڑو، سنت کے مطابق مضبوطی سے زندگی کو گزارو۔ تو اب دیکھیے حدیث جو ہے وہ تین طرح کی ایسی ہیں جو صرف حدیث ہیں سنت نہیں ہے، لہذا ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تین طرح کی حدیث ایسی ہیں جو حدیث تو ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ عام مسلمانوں کے لیے سنت نہیں ہے، عام مسلمانوں کو ان احادیث پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ تین طرح کی حدیث کون ہیں؟ نمبر ایک، وہ حدیثیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے پہل شروع اسلام میں حدیث میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر اس کے خلاف دوسرا حکم دے دیا گیا، اس حکم کو روک دیا گیا۔ تو یہ حدیثیں آپ کو کتاب کے اندر مل جائیں گی، جتنی کتاب ہے حدیث کی اس میں جا کر دیکھیں گے تو وہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جن پر عمل نہیں کرنا ہے، صرف پڑھنا ہے، اس کو صرف سننا ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کرنا، کیونکہ وہ حدیث ہے سنت نہیں ہے۔ تو پہلا میں نے آپ کو بتلایا وہ حدیث جس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ جیسے آپ جا کر حدیث میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک حدیث مل جائے گی کہ نماز میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے، نماز میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو صحابی نماز کھڑی ہونے کے بعد آتا تھا وہ آ کر دوسرے صحابی سے جو نماز پڑھ رہے تھے پوچھتا تھا کہ بھائی کتنی رکعت ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں 2 رکعت ہو گئی۔ تو پہلے وہ 2 رکعت اپنی پوری کرتا تھا، پھر نماز میں شریک ہوتا تھا۔ یہ کہاں سے پتا چلا اس کو؟ وہ نماز میں کھڑا صحابی سے۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو کیا آج ہم اور آپ نماز کے اندر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تھا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی رکعت گئی؟ انہوں نے کہا کہ اتنی رکعت گئی۔ تو وہ کھڑے ہو کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ پہلے وہ رکعتیں انہوں نے پوری نہیں کی، اور جب نماز ختم ہو گئی تو پھر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ یہ کیا کر رہے ہیں معاذ ابن جبل؟ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ارے بھائی تم یہ ہمارے سلام پھیرنے کے بعد کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور میں الگ سے اپنی نماز پڑھوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا اور بعد میں اپنی نماز کو پورا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ معاذ ابن جبل نے تمہارے لیے ایک سنت جاری کی ہے، اب اسی کے مطابق تم عمل کرو۔ یعنی جو عمل ہم کرتے ہیں نا، 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد نماز پوری کرتے ہیں۔ یہ طریقہ رائج کس نے کیا؟ اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، یہ برقرار کرنا کہا تھا نا ہم نے۔ آپ کے سامنے یہ عمل کیا گیا، آپ نے منع نہیں کیا بلکہ اس کو ثابت کیا اور کہا کہ یہ سنت ہے جس کو معاذ ابن جبل نے جاری کیا، تم اس کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا حکم منسوخ ہو گیا۔ کیا کہ پہلے حدیث میں یہ تھا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے نماز کے دوران بات کیا کرتے تھے، آج نہیں کرتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے بخاری جیسی کتاب اٹھائیے، آپ کو خوب روایت ملیں گی توضؤ مما مست النار، کہ آگ میں پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو۔ یعنی آگ میں پکی ہوئی چیز جہاں تم نے استعمال کیا وضو ٹوٹ گیا، تمہارا وضو کرو پھر سے۔ بتائیے آج کوئی کرتا ہے؟ آپ گوشت کھا کر مزے سے آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگ پہ کوئی بھی چیز پکی ہوئی کھا کر آتے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی اسلام کا حکم تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا، لیکن حدیث موجود ہے بخاری شریف میں۔ آپ کو کہے گا آپ کو بخاری میں روایت عمل کرو، کریے گا عمل آپ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بخاری میں حدیث موجود، آپ کیسے نہیں عمل کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے کیا کہا آپ کو، صرف حدیث ہونا اس کے لیے قابل عمل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان حدیث پر عمل کیا جائے گا جو حدیث بھی ہو اور سنت بھی ہو۔ تو
ایک تو وہ میں نے بتائی آپ کو قسم حدیث کی جو صرف حدیث ہے اور سنت نہیں ہے. وہ کون حدیث ہے؟ جن کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، جیسے نماز میں بات کرنے والی حدیث، توضؤ پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو کرنے والی حدیث، اور بھی بہت ساری احادیث ایسی آپ کو کتابوں کے اندر مل جائیں گے. 2 مثالیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کی. دوسری وہ احادیث جو صرف حدیث ہے، سنت نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا. وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. جیسے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیا، یہ حدیث موجود ہے. تو کیا ہم اور آپ بھی 9 نکاح کریں گے؟ یہاں تو دوسرا نکاح کرنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، 9 نکاح پر کہاں سے عمل کریں گے آپ بتائیں؟ اور کوئی کہے گا بھائی بخاری میں حدیث موجود ہے. حدیث موجود ہے، لیکن یہ وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. مسلمانوں کے لیے دوسرا حکم دیا گیا قرآن کریم کے اندر، سورہ نساء کے اندر، کہ تم 4 تک نکاح کر سکتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محدود نہیں تھا کتنا نکاح کرنا ہے، آپ آگے بھی نکاح 4 سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے تھے. تو اس طرح کی احادیث آپ کو مل جائیں کتابوں کے اندر، لیکن یہ سنت نہیں ہے. ایک تو وہ حدیث جو منسوخ ہو گئی، ایک وہ حدیث جس کا خاص تعلق کس سے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو، اس کے مطابق بھی امت عمل نہیں کرے گی. تیسری قسم حدیث کی، تیسری وہ قسم جو حدیث تو ہے پر سنت نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا. وہ احادیث ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مصلحت کے پیش نظر بیان کیا، جو مسئلہ نہیں تھا بلکہ مصلحت تھی، جو مسئلے کی وضاحت تھی، جو کیا تھی؟ مسئلے کی وضاحت. جیسے ایک حدیث میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑی کے پاس پہنچے، یعنی اس جگہ پر پہنچے جہاں لوگ گندگی ڈالتے ہیں، اور آپ کو استنجا کی حاجت ہوئی تو آپ نے کھڑے کھڑے وہاں پر پیشاب کیا. آپ وہاں پر بیٹھ کر پیشاب آپ نے نہیں کیا. یہ حدیث میں موجود ہے. اب بتلائیے کیا ہم میں کا کوئی مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت سمجھتا ہے؟ کیوں؟ یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ سنت وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کو سچا مت مانو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا ہے. آپ نے ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا ہے. پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث ایک خاص مصلحت کے پیش نظر بتلائی گئی. وہ کیا تھا؟ وہ اس مسئلے کی وضاحت کی گئی تھی کہ دیکھو اگر تمہیں کبھی کوئی ایسی جگہ پر تم ہو جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، بیٹھنے کا انتظام ہی نہیں ہے، آج کل بہت سے ٹوائلٹ ایسے بنتے ہیں، یا وہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے، یا پیر کے اندر کیا ہے تکلیف ہے، نہیں بیٹھ سکتے، تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. جائز الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے. مسلمانوں کو عمل کرنا اس روایت پر جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. تو یہ اس طرح کی احادیث، ایسی بہت سی احادیث ہیں، ایسی بہت سی احادیث ہیں. جیسے آپ اگر بغل میں یا محمدی مسجد میں کوئی نماز پڑھے ہوں گے مغرب میں، تو اذان کے بعد 5 7 10 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے اور لوگ نفل پڑھتے ہیں. بخاری کی حدیث موجود ہے کہ مغرب کے اذان کے بعد فرض سے پہلے نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور آپ نے باضابطہ کہہ دیا جو چاہے. راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس لیے بڑھایا تھا تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھیں. یہ اصل میں مسئلے کی وضاحت تھی. دیکھیے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. تو کب تک نہیں ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ دیکھو مغرب کا وقت داخل ہونے تک نفل نہیں پڑھ سکتے ہو. اب مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو پھر نفل پڑھنا جائز ہے. اب رمضان کا دن ہے، آپ افطار میں کے 10 منٹ کے بعد کیا ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز ہوتی ہے. کوئی آدمی مسجد کے اندر سے کھجور کھا کے چلا آیا، وہ نفل پڑھ سکتا ہے فرض سے پہلے، جائز ہے. اس جائز کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اس کو آپ یہاں پر مغرب پڑھ سکتے. ایسے بہت سی مثالیں ہیں جس میں یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مصلحت کے پیش نظر یہ عمل کیا تھا. تو یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے. یہ 3 طرح کی حدیث ہم نے آپ کو بتلائی. وہ حدیث جو حدیث تو ہے لیکن اس کا حکم اب باقی نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس پر امت عمل نہیں کرے گی. وہ احادیث جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مصلحت کے پیش نظر بیان کیا، کر کے دکھلایا، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. یہ اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ کہیں اگر مشکل ہے تو آپ کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں، لیکن وہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ 3 ایسی احادیث ہیں جو سنت نہیں ہے، صرف حدیث ہے. اب وہ جو صرف سنت ہے حدیث نہیں ہے، جو صرف سنت ہے اور حدیث نہیں ہے، وہ سنتیں ہیں جو خلفائے راشدین نے جاری کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی. انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہو گئی، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، تو نیشنل گورنمنٹ کے مسائل دوسرے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی اسلام کی، تو اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ان مسائل کو بیان کر دیتے ہیں نا اپنے زمانے میں، تو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا. لیکن جب وہ مسئلہ پیش آیا اس وقت خلفائے راشدین نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، تو یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑو. اب کوئی کہتا آپ کو کہ حدیث میں تو ہے نہیں، 20 رکعت تراویح پڑھنا حدیث میں تو ہے نہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، اور آپ نے خود حدیث کے اندر کہہ رکھا ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت پر تم کو عمل کرنا ہے. تو یہ جو خلفائے راشدین نے دین کے اندر جن چیزوں کو داخل کیا سنت بنا کر، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور یہ صرف سنت حدیث نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی آپ کو، جو صرف حدیث ہے سنت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں صرف سنت ہیں، حدیث نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام روایات جس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہے وہ حدیث بھی ہیں اور سنت بھی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو جو عمل کرنا ہو کس پر کرنا ہے؟ اس حدیث پر کرنا ہے جو سنت ہو، جو معمول بیا ہو، جس پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہو. اب یہ کیسے جانیں گے ہم کہ یہ فلاں حدیث ہے سنت نہیں ہے؟ یہ جانیں گے اس کے ناپنے کا جو تھرمامیٹر ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل. ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کا عمل کیا ہے. یہ حدیث صحابہ کی زندگی میں ہے یا نہیں. آپ پوری روایت ڈھونڈ لیجئے، کبھی کسی صحابی کے بارے میں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو. کبھی کسی صحابی کے بارے میں روایت نہیں ملے گی کہ انہوں نے 9 نکاح کیا ہو. تو صحابہ کا عمل دیکھا جائے گا. اب صحابہ کے عمل کے مطابق جو روایات ہوں گی وہی سنت ہوں گی، اور اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے. حدیث میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو حدیث میں مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث تھی، سنت نہیں تھی. سنت وہ تھا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع یدین نہیں کیا. یعنی یہ سارے معاملے ابتدائی اسلام کے تھے. کب کے تھے؟ ابتدائی اسلام کے تھے. تو اس کو لے کر بھی مجتہدین کا یہ معاملہ ہے. اب مجتہدین اس میں غور کرتے ہیں کہ یہ حدیث سنت ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجتہدین کے فیصلے میں ایک مجتہد ایک حدیث کو سنت بھی سمجھے اور ایک مجتہد ایک حدیث کو سنت نہ سمجھے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں دلائل کو سامنے رکھ کر. اب جو آپ کو ائمہ کے درمیان اختلاف دکھتا ہے نا، کوئی امام کہتے ہیں آمین زور سے کہو، کوئی امام کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرو بلند آواز سے، کوئی امام کہتے ہیں نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دراصل اجتہاد کا فیصلہ. یہ دلائل دیکھ کر جس مجتہد کے سامنے دلیل سے جو بات زیادہ ثابت ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ صحابہ کا زیادہ عمل اس کے مطابق ہے، اسی کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا؟ اپنا مسلک کی بنیاد اور مذہب کی بنیاد ڈالی اور یہ بتلایا کہ اس کے مطابق چلو، یہ کیا ہے؟ سنت. تو مسلمانوں کو چلنا ہے کس کے مطابق؟ سنت کے مطابق. نہ بدعات و خرافات قبول کرنا ہے، اور نہ ہی وہ احادیث آپ کے عمل میں آئیں گی جو احادیث کسی خاص مقصد سے ہو، یا جس کا حکم منسوخ ہو گیا ہو، یا جس کا تعلق صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے موجود. آئی بات سمجھ میں؟ حدیث میں نے آپ کو بتلائی. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو، آپ کے کیے ہوئے کام کو، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اس کو آپ نے ثابت رکھا ان کاموں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حالات کو کہ آپ کے بال کیسے تھے، آنکھ کیسی تھی، یہ سب بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. سنت کہتے ہیں طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جس دین کا، وہ طریقہ، وہ راستہ جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے. دینی راستے کا نام کیا ہے؟ سنت ہے. اور سنت کیا ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول ہو، صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہو. اگر صحابہ کا عمل نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ صرف حدیث ہے، سنت نہیں. آگے بات سمجھ میں؟ اب یہ سنت کا لفظ آپ کو قرآن کے اندر بھی ملے گا، وہاں الگ مطلب اور معنی ہے. فقہ کی کتابوں کے اندر بھی ملے گا، وہاں الگ مطلب اور معنی ہے. اور حدیث میں ملے گا، حدیث کا یہی معنی اور مطلب ہے. فقہ کی کتابوں میں سنت کہتے ہیں اس حکم کو جو واجب سے نیچے ہوتا ہے. ایک حکم فرض کا ہوتا ہے، ایک حکم واجب کا ہوتا ہے، ایک حکم سنت کا ہوتا ہے. اس کو سنت کہتے ہیں. جو مندوب سے اوپر اور واجب سے نیچے اس کو فقہ کی کتابوں میں سنت کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں آپ بار بار یہ آیت سنتے ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت میں تم تبدیلی
نہیں پا سکتے ہو. تو یہاں سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا. یہ اللہ کی سنت اور عادت ہے. مطلب اللہ نے اسباب کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر آپ املی کا بیج بوئیں گے تو اس سے املی کا ہی درخت نکلے گا, گیہوں کا درخت نہیں نکلے. حالانکہ اللہ اس پر بھی قادر ہے, اللہ کی قدرت اس پر بھی ہے کہ املی کے بیج بوئے ہوئے سے گیہوں کا درخت نکال دے, لیکن اللہ کی عادت اور سنت یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں نکلے گا, آم بوئیں گے تو آم نکلے گا, امرود بوئیں گے تو امرود نکلے گا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت, اسی کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن نے بار بار کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا, کہ اللہ کی سنت کے اندر تم ہرگز تبدیلی نہیں پا سکتے ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آئی ہوگی. تھوڑی سی اگر بحث بھاری بھی تھی تو میں نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی, اور انشاءاللہ آئندہ کے موقع پر اس کو اور ہم تفصیل سے پیش کریں گے. اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے. نہ دین بدعات کا نام ہے, نہ دین ہر حدیث کا نام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے یہاں اگر کسی حدیث پر عمل نہیں ہے تو اس بنیاد پر عمل نہیں ہے کہ اس سے مضبوط دلیل سے دوسری حدیث ثابت ہے. ہم اگر رفع یدین نہیں کرتے نماز کے اندر اس بنیاد پر نہیں کرتے ہیں کہ ترک رفع کی روایت ہمارے یہاں زیادہ مضبوط دلیل سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے عاجز ہو کر بالکل کھڑے رہو. تو عاجزی کا زیادہ اظہار کب ہوگا؟ جب کم سے کم حرکت ہو نماز کے اندر. اسی وجہ سے رفع یدین ہمارے یہاں نہیں. کیوں؟ کہ رفع یدین کے اندر حرکت زیادہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. ایک نماز وہ جو رفع یدین کے ساتھ ہوتی ہے, ایک نماز وہ جو بلا رفع یدین ہوتی ہے. تو دونوں کے درمیان حرکت کم کس میں ہوتی ہے؟ جو بلا رفع یدین میں ہوتی ہے. تو ہمارے سامنے قرآن کی آیت ہے, اس کو سامنے رکھ کر مضبوط دلائل سے چونکہ ترک رفع ثابت ہے, اس بنیاد پر ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں. اور دوسرے مجتہدین کی اگر وہ سنت ہے تو ان کے لیے وہ بہتر ہے. اسی لیے تقلید بھی ضروری ہے. اب بتائیے تھوڑی سی موٹی بحث ہے, تھوڑی سی سخت بحث ہے تو سمجھنا مشکل ہو رہا. بتائیے ایک آدمی جن مسائل سے ہمیں واقفیت نہیں ہے اس میں ہم انہی کی تو فالو کریں گے جن کو ان مسائل میں واقفیت ہے, جنہوں نے اس کے اندر پوری زندگی گزاری ہے, اجتہاد کیا ہے, محنت کی ہے, اور محنت کر کے لوگوں کے سامنے دین پیش کیا ہے. وہ ان کا کوئی ذاتی دین نہیں ہے, وہ وہی نچوڑ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, صحابہ کی زندگی کا, قرآن و حدیث کی. یہ سارا نچوڑ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. یہ کوئی حنفی مذہب یا شافعی مذہب کوئی الگ چیز نہیں ہے. یا آپ سنتے ہیں دیوبندی مسلک, دیوبندی مسلک آپ جا کر پڑھیں گے, دیوبند سے کتاب چھپی اس میں لکھا ہوا ہے دیوبندی مسلک کا نام ہے صحابہ کے مطابق زندگی گزارنے کا. دیوبندی کوئی نیا مسلک تھوڑی, وہ تو دیوبندی نام پڑ گیا. دیوبند ایک جگہ ہے کہاں, یو پی کے اندر سہارنپور ضلع میں, وہاں مدرسہ ہے, اس کی وجہ سے دیوبندی نام پڑ گیا اس کا. ورنہ دیوبندی کسی فرقے کا نام نہیں ہے, کسی مسلک اور مذہب کا نام نہیں ہے, بلکہ دیوبند میں وہی دین پڑھایا جاتا ہے جو صحابہ کا دین تھا, جو سنت تھی اسی کو کی ترویج و اشاعت کہاں کی جاتی ہے؟ کسی بھی ادارے میں کی جاتی ہے. یہ کوئی خاص نیا مذہب یا نیا فرقہ کوئی چیز نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمائے. آخر دعوانا